سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے تو صدیق کا مقام بڑا نرالا ہے۔ فرمایا کبھی کبھی لوگ آ کے کہتے ہیں صدیق اس رات کی 1 منٹ کی نیکیاں مجھے دے دو، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے کہ ساری دنیا و ما فیہا سب کچھ دے کر کے اگر مجھ سے کوئی ایک لمحہ بھی اس رات کا مانگے تو وہ بھی میں نہ دوں گا۔ اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے مولانا منور حسین صدیقی آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم سب کو اس مبارک عبادت کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے، کہنے اور سننے کو نہایت قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، گزشتہ جمعہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ بات یہیں سے شروع ہوگی۔ آج سفر کے بعد ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ربیع الاول کی آج دوسری تاریخ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے کو نبی محترم شفیع اعظم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خاص نسبت ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ آپ سے کہا تھا کہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار ثور میں جب پہنچے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو تیار کیا نبی کی خدمت کے لیے، اور نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام کروانے لگے۔ علامہ حجر ابن عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے اس کا نقشہ یوں کھینچا، كأن القرآن يفتح في الرحل، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ انور ایسا لگ رہا تھا جیسے رحل کے اندر ہم قرآن رکھ دیتے ہیں اور قرآن کھل جاتا ہے اور پڑھنے والا پڑھتا رہتا ہے۔ تاریخ بیان کرنے والوں نے کہا کہ ہم تو کاغذ پر لکھے ہوئے قرآن کو پڑھ رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل میں اصلی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اس لیے کہ نبی کے چہرے کا تذکرہ آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہو پیارے محمد تیرے چہرے کے چمکنے کی قسم، اور جب بالوں کا تذکرہ آیا تو اللہ نے فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ۔ اے نبی محترم تیرے بالوں کی سیاہی کی قسم، جہاں جہاں نبی کا تذکرہ آتا گیا قرآن اس کا شاہد ہے۔ فرمایا جب نبی کی تذکرے
دانتوں کے بارے میں آئے تو اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، اے نبی تیرے دانتوں کی قسم۔ اور کہیں پر اللہ نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، اے نبی تیرے آنکھوں کے دیکھنے کی قسم۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شکل میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور صرف نبی ہے اور صدیق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا تھا اے صدیق تجھے دنیا میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ تجھے دنیا میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا النظر الى وجهك، اے نبی میری آنکھ ہو، چہرہ آپ کا ہو، میں آپ کو دیکھتا رہوں، آپ کی زیارت کرتا رہوں، اور میرے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی رہے، میں اپنے دل میں مچلتا رہوں کہ دیکھنے والا بھی صدیق اور جس کا چہرہ دیکھا جا رہا ہے وہ نبی شفیع۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وقت گزرتا گیا، صبح ہو گئے، مکے میں ہلچل مچ گئی۔ مکے والے کیا کر رہے تھے اس دن؟ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ کیا کر رہے تھے؟ بولے حضرت دو کان تو اللہ نے اسی نے دیا، ادھر سے سنو ادھر سے نکالو، ہمیں یاد دوری رکھنا۔ گزشتہ جمعہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ تقریباً 100 سے زیادہ نوجوان ننگی تلوار لے کے کہاں کھڑے تھے؟ نبی کے گھر کے چاروں طرف پہرا دے رہے ہیں۔ کیا؟ محمد نکل نہ پائے، اور محمد رسول اللہ نکل کے چلے بھی گئے، ان بیوقوفوں کو پتہ بھی نہیں چلا۔ یہ ہے میرے نبی کی ذات اور یہ ہے میرے رب العالمین کا ترتیب، جس کو اللہ نے خود فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ قرآن حکیم میں یوں فرمایا تسلی دیتے ہوئے، کہا کہ یہ لوگ جمع ہوئے ہیں، کوئی آپ کو قتل کر دینا چاہتے ہیں، کوئی آپ کو نکالنا چاہتے ہیں، کوئی آپ کو سولی پہ چڑھانا چاہتے ہیں، یہ سارے ظالم جمع ہوئے اور تدبیریں بنا رہے ہیں، مکر کر رہے ہیں، فریب کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم نبی کو نقصان پہنچائیں گے۔ مگر اے میرے پیارے حبیب، ایک ترتیب تو ان ظالموں کی ہے اور ایک طریقہ میرا ہے، اور جانتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو بچانے پہ آئے تو دنیا کچھ نہیں کر سکتی۔ خلیل اللہ کو نمرود نے آگ میں ڈالا مگر اللہ نے اسے گلے گلزار بنایا۔ یہاں ننگی تلواریں ہیں، نبی کے زد میں ہیں، نبی کو قتل کر دینا چاہتے نعوذ باللہ، مگر اللہ کے حکم سے نبی نکل گئے، مکہ والے کو پتہ نہیں چلا۔ صبح کا سہانا وقت آیا، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بیدار۔ مکہ والے بھی ظالم تھے مگر اتنے بڑے ظالم نہیں تھے، بولے نہیں سو رہا ہے آدمی کو سونے دو، مت تکلیف دو، اٹھے گا تب حساب کریں گے۔ اور یہاں اس وقت ہمارے اس پیارے ملک میں اگر کوئی مسلمان 60 سال کا 70 سال کا ٹرین میں بیٹھ کے سوتا ہے تو اسے اٹھا دیا جاتا ہے، اسے مارا جاتا ہے۔ اتنے بڑے ظالم ہو گئے یہاں کہ ان کو احساس تک نہیں ہوا، اور یہ صرف نہیں بلکہ سونے کے لیے چھت چاہیے۔ اور اس وقت
ظالم ان چھتوں کو مسلمانوں کے سروں سے چھین رہے ہیں۔ زندگیاں گزر جاتی ہیں ایک گھر بنانے میں، زندگیاں گزر جاتی ہے ایک گھر بنانے میں، مگر ظالم کو رحم نہیں آتا بستیاں گرا دینا۔ صرف پتا چلے کہ یہ مسلمان کی بستی ہے، یہ مسلمان کا گھر ہے، بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے، اسے ذرا بھی احساس نہیں ہوتا، رحم نہیں آتا۔ وہاں ظالم تھے، نبی کو مارنا چاہتے تھے، مگر رات بھر کھڑے ہو کے گزار دیا کہ چلو صبح اٹھے گا تب حساب لیں گے، اور جب صبح اٹھے تو حضرت علی اٹھے۔ کافروں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ ہم تو محمد رسول اللہ کا انتظار کر رہے ہیں اور یہ تو علی سوئے ہوئے۔ حضرت علی کو پکڑ لیا، کہاں؟ تو کہا مجھے کیا بتا، میں تو رات سے نہیں سو رہا ہوں، کہ یہ بستر تو محمد الرسول اللہ کا، تو کیسے سو رہا؟ کہا کہ مجھے وہ سلا کے میں سو رہا۔ بہرحال اب حواس باختہ ہو کے پاگلوں کی طرح ادھر سے ادھر بھاگ رہے، کوئی ادھر جا رہا، کوئی ادھر جا رہا، کوئی ادھر جا رہا۔ پھر دوبارہ دارالندوہ میں جمع ہوئے، پھر مشورہ ہوا اور کہا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حال میں بھی لے آئے گا، مردہ یا زندہ، ہم 100 سرخ اونٹ انعام میں دیں گے۔ ایک اونٹ آج کے یہاں کے آج کے بارے میں عرب میں سرخ اونٹ بہت مشہور ہے، یعنی وہ لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں سرخ اونٹ کو، جیسا آج کل کا کوئی نوجوان کو آڈی گاڑی بہت پسند ہے، پرانے لوگوں کو BMW پسند ہے، تو آج کے زمانے کا سمجھو کہ آڈی گاڑی ہے وہ۔ انہوں نے کہا کہ 100 آڈی گاڑی ملے گی اگر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ یا زندہ ڈھونڈ کے لے آئے گا۔ سارے مکہ کے لوگ پاگلوں کی طرح ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں کہ کہیں تو سراغ لگ جائے۔ راستہ کھوجی اس زمانے میں چلتا تھا، اس طرح سڑکیں پکی نہیں ہوتی تھی، بلکہ کچھی سڑکوں پہ آدمی چلتا ہے تو پاؤں کے نشان پڑ جاتے، کوئی مدینے کے طرف نکلا، کوئی کدھر نکلا، کوئی کدھر نکلا۔ کھوجی نے راستے کے پاؤں کے نشان کو تلاش کرتے انہوں نے پتہ لگا لیا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گئے تھے وہ مدینے کی طرف نہیں جا رہا تھا، وہ یمن کی طرف جا رہا تھا۔ جانا مدینہ ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کا دشمن آپ کا پیچھا کر رہا ہے، آپ کو سٹی مارکیٹ جانا ہے، آپ حضور کی طرف نکل جاتے ہیں، پھر کوئی گلی سے نکل کر کے گھوم کے جاتے ہو۔ تو اس زمانے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو اپنے اصل راستے سے ہٹ کر کے، جانا تو مدینہ تھا مگر یمن کی طرف نکل گئے۔ راستہ کھوجی لگانے والوں نے پاؤں کے نشان سے لگایا، کافی دور تک گیا، اس کے بعد دیکھا کہ 2 پاؤں کے نشان تھے، اب 1 ہو گئے، مسئلہ اور ٹیڑھا ہو گیا۔ میں آدمی 2 تو نشان 4، اب 2 ہی ہے، کہ یہ کیا ہوا؟ اور ایک آدمی کدھر گیا؟ پھر کہنے والوں نے کہا کہ صدیق اتنا بڑا عاشق ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کو اپنے کاندھے پہ لے لیا ہوگا، اس لیے اب 1 ہی پاؤں، اسی پاؤں کے نشان کو پکڑتے جاتے کہاں پہنچ گئے؟ غار ثور کے منہ کے پاس ایک کافر پہنچ گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہے تھے، ان کے پاؤں دکھ رہا تھا، اور میرے آقا کیونکہ سوئے ہوئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھاپ لیا کہ صدیق پریشان ہے، کا کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ کے نبی وہ لوگ یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ اب اسی درمیان میں دیکھو اللہ نے کیسے حفاظت کی ہے۔ مکہ والے کبوتر کے بڑے عاشق ہیں،
اور بڑے پیار سے چاہتے تھے. آج بھی کبوتر پیار و محبت کی علامت ہے، امن اور شانتی کا پرندہ سمجھا جاتا ہے اس کو. اللہ نے فوراً مکری کے دل میں بات ڈالی کہ اے مکری تو کس دن کام آئے گی، چل جلدی جا. اور غار سار کے پورے دروازے پہ مکری کے جالا باندھ دیا. اب پورے جو جانا کا راستہ تھا پورے کو مکری نے جالا تان کر کے پورے کو بھر دیا. ایسا لگ رہا تھا کہ برسوں سے یہ مکری کا جالا تنا ہوا ہے. اور کبوتر کو اللہ نے حکم دیا ذرا جلدی سے چھوٹا سا گھونسلہ بنا اور بنانے کے بعد اس میں انڈے ڈال کر کے تو بھی بیٹھ جا. اللہ چاہتا تو اس پہاڑ کو ہٹا سکتا، اللہ چاہتا تو اس کے دل کو بھی پھیر سکتا تھا، مگر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے اور ان کو اللہ پر بھروسہ رکھنے کے لیے اللہ نے دنیا میں سب سے حقیر جانور، سب سے کمزور جانور مکری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھر میں دیواروں پہ مکری نے جالا تانا، آپ نے جھاڑو اٹھایا یوں مارا، مہینوں کی اس کی محنت ختم ہو گئی. اتنا کمزور. مگر اللہ کیا کر رہے ہیں؟ اسی مکری کو قیامت تک آنے والے انسانوں کی جو ہے ہدایت کا ذریعہ بنانے کے لیے اور مکری کا ذکر قرآن میں لانے کے لیے اللہ نے ایک سورت اتاری جس سورت کا نام سورت العنکبوت ہے. اللہ اکبر. مکری والی سورت. قیامت تک آنے والے جو ہے انسان اس سورت کی تلاوت کرتا رہے گا اور مکری کے بارے میں وہ پڑھتا رہے گا. اتنا کمزور سا جانور ہے مگر اس نے جالا تان دیا. کبوتر نے انڈے دے دیے. اب کافر وہاں تک پہنچا. اب وہ چاہتا تو جب سب کچھ دیکھ رہا ہے اب وہاں آیا تو پتا چلا کہ اب یہاں سے پاؤں کا نشان نہیں مل رہا ہے. اب وہ ادھر گھوم رہا ہے ادھر گھوم رہا ہے مگر عقل جب ماری جاتی ہے تو پھر کام کچھ نہیں آتا. اس نے اپنے پاؤں سے جھانکا نہیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ کے قدموں میں قربان ہو جائے، اگر اس نے اپنے پاؤں کی جگہ سے جھانک لیا تو ہمیں دیکھ لے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. اے میرے پیارے صدیق گھبراتے کیوں؟ اے میرے پیارے صدیق گھبراتے کیوں؟ حضرت موسیٰ جب جا رہے تھے دریا کے پاس سے گزر رہے تھے، بنی اسرائیل نے کہا تھا اے موسیٰ تو نے ہمیں مروا دیا، تو نے ہمیں مروا دیا. پیچھے فرعون کا لشکر، سامنے دریا، نہ ادھر جا سکتے نہ ادھر جا سکتے. موسیٰ نے کہا تھا ان رب معی، اے قوم میرا رب میرے ساتھ ہے. مگر یہاں نبی کو دیکھیں، نبی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، بلکہ یہ کہا اے صدیق تیری صداقت پہ قربان ہو جاؤ. کہ اللہ کے نبی نے کہا اے صدیق اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی جتنی مدد میری ہوگی اتنی مدد تیری ہوگی. نہ کافر تجھے دیکھ پائیں گے نہ مجھے دیکھ پائیں گے، اس لیے کہ ہم دونوں کے ساتھ اللہ کی مہربانیاں اور اللہ کی قدردانیاں ہیں. وہ آئے اور گھوم پھر کے وہاں سے چلے گئے. اللہ کے نبی 3 دن وہاں گزارے، 3 راتیں. کتنا خوش نصیب ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہجرت کے بعد مدینے میں جب دوستوں میں بات ہوتی تو کبھی کبھی یہ بات چھڑ جاتی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اے صدیق عمر کی ساری زندگی کی عبادتیں، عمر کا جہاد، عمر کا تقوی، عمر کی نمازیں، عمر کا روزہ، عمر کے حج، عمر کی زکاتیں، سب کچھ تو لے لے، صرف غار ثور میں جو 3
دن اور 3 راتیں گزارا، ان میں سے ایک رات کا ثواب مجھے دے دے۔ کون کہہ رہا؟ عمر کہہ رہا۔ ایک بار اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا تھا، بلکہ ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے پوچھا تھا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آسمانوں کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا تھا ہاں ہے۔ کہا کون ہے؟ حضرت عائشہ کے دل میں خیال آیا کہ میرے ابو جان کا نام آئے گا کہ صدیق کا ہے، مگر اللہ کے نبی نے فرمایا میرے عمر کا ہے، عمر کا ہے، یعنی آسمان میں جتنے لا تعداد ستارے ہیں کوئی گن نہیں سکتا، کوئی کاؤنٹنگ نہیں کر سکتا، کوئی کمپیوٹر اس کا حساب نہیں ڈال سکتا، کوئی جو ہے کیلکولیٹر اس کا حساب نہیں کر سکتا، اتنی نیکیاں عمر کا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ تھوڑا مرجھا گئی، دل میں خیال ہوا کہ میں نے سوچا سوال تو اس لیے کیا تھا کہ میرے باپ کا نام آئے گا، مگر یہاں تو عمر کا نام آیا۔ میرے آقا سمجھ گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ تمہارے ابو کا تو کوئی تعداد ہی نہیں ہے، وہ تو آسمان نہیں بلکہ اس سے بھی لا تعداد نیکیاں ہیں، یہ تو عمر کا ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ نیکیاں سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے۔ تو صدیق کا مقام بڑا نرالا ہے۔ فرمایا کبھی کبھی لوگ آ کے کہتے ہیں صدیق اس رات کی 1 منٹ کی نیکیاں مجھے دے دو، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے کہ ساری دنیا و ما فیہا سب کچھ دے کر کے اگر مجھ سے کوئی ایک لمحہ بھی اس رات کا مانگے تو وہ بھی میں نہ دوں کسی۔ یہ ہے مقام صدیق۔ 3 دن 3 راتیں گزرنے کے بعد وہاں سے آپ نکلے، اور یہ راستہ آپ کو جدے کے روڈ سے نکلے گا، عام راستہ دوسری طرف سے ہوتا ہے مدینے کے لیے، مگر یہ راستہ دوسری طرف شارع ہجرت کے نام سے راستہ مشہور ہوا ہے۔ یہ مکے کی طرف سے جدہ کو جاتے ہوئے وہاں سے کٹ کر کے پہاڑیوں کے بیچ سے سمندر کے قریب سے ایک راستہ جاتا ہے مدینے کی طرف، وہاں اس راستے کو شارع ہجرت بھی کہا گیا ہے۔ عجیب و غریب راستہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار کیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے سیفلی بچاتے ہوئے مدینہ لے کے گئے۔ اسی راستے میں بہت سارے واقعات، بہت سارے معجزات آئے، ایک ایک کر کے بیان کرنا ایک ایک مہینہ درکار ہے، مگر کیونکہ چھیڑ دیا ہے اس لیے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں تھوڑا تھوڑا ہلکے انداز میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد جب وہاں سے نکلے تو یہاں تک 2 آدمی تھے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مگر یہاں سے نکلے تو ایک اور غلام ساتھ لے لیے اور ایک راستہ دکھانے والا ساتھ لیے کہ وہ آگے آگے چلتا، ساری چیزوں کو بھانپ کر کے اشارہ کرتا اور پھر چلتے رہتے۔ بہرحال اسی چلتے چلتے درمیان میں ایک موقع آیا، ایک عورت کا واقعہ بڑا مشہور ہے، شمائل ترمذی آپ اٹھا کے پڑھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا تذکرہ، آپ کے دانتوں کا تذکرہ، آپ کے بھون کا تذکرہ، آپ کے زلف معمر کا تذکرہ، آپ کے بال کس انداز کے تھے، آپ کا قد کتنا تھا، آپ چلتے کیسے تھے، آپ کے انگلیوں کے درمیان فاصلہ کتنا تھا، آپ ہنستے مسکراتے تو آپ کا دانت سے موتی کیسا جھڑتا تھا، یہ سارا واقعہ ایک عورت بیان کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ زمانہ جاہلیت میں کوئی اسے نہیں پہچانتا، ایک غریب قسم کی عورت، بدو قسم کی عورت، دیہات میں رہتی ہے، کوئی اسے جانتا تک نہیں۔ اس عورت کا نام ہے عاتقہ، اور وہ مشہور ہوئی ام معبد کے نام سے۔ ام معبد یعنی عبادت کی جگہ کی دیکھ بھال کرنے والی، وہ ایک چھوٹے سے پگڈنڈی راستے میں رہتی تھی، جنگل کے علاقے میں رہتی تھی، ان کا کام تھا صبح سے شام تک بکریاں چرانا اور اس سے جو دودھ آ جائے بس اس سے گزر و بسر کرنا، مگر بڑا خدمت گزار،
مہمانوں کی خدمت کرنے والی. کوئی بھی مہمان اجنبی آدمی ادھر سے گزر کے تو فوراً جو ہے اس کی خدمت کرتی. غار ثور سے وہاں تک تقریباً تھوڑا کمی بیش 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. وہاں پہنچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہاں پہنچے تو 2 خیمے نظر آئے. ایک وہ خود رہنے کے لیے بنائی تھی اور ایک مہمانوں کے لیے بنائی تھی. خیمہ مطلب وہ چھپڑ کا ہوتا ہے نا، ٹاٹ پھوس اس کا. اللہ کے نبی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی لوگ جب وہاں پہنچے تو ام معبد نے پانی پیش کیا اور اس کے بعد کہا کہ آنے والے مسافر، بہت افسوس ہے کہ آج میرے گھر میں پانی کے علاوہ کچھ نہیں. پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میں تو چاہتی ہوں کہ کچھ پیش کروں. اور عرب کا اس زمانے کا سب سے مشہور مہمان نوازی یہ تھی کہ بکری کا دودھ پیش کرتے. ام معبد کہتی ہے کہ میرا شوہر ابو معبد تو بکریوں کا ریور لے کر کے جنگل چلا گیا اور گھر میں اب کچھ ہے نہیں. میرا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ پیش کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بکری رکھنے کی جگہ کی طرف نظر ڈالی تو دیکھا کہ ایک بیمار سی بکری جو ICU میں جانے کے لائق ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ، کھڑی ہے، کانپ رہی ہے. اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ اے صدیق، ان کو کہو کہ اس بکری سے ہم دودھ دو کے پی لیں. اگر یہ بولے تو ام معبد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھتی ہے اور دل ہی دل میں فریفتہ ہو جاتی ہے اور صدیق اکبر سے کہتی ہے، اے صدیق، آپ تو بڑے عقل مند دانشمند آدمی ہیں، آپ سمجھدار بھی ہیں. یہ بکری 1 انچ راستہ چل نہیں سکتی، بیمار ہے. اگر یہ صحیح ہوتی، دودھ دینے کے لائق ہوتی تو یہ بھی جا چکی ہوتی. جنگل کی طرف جاتی گھاس چرنے کے لیے. یہ چل نہیں سکتی، بیمار ہے. اس سے آپ دودھ کیسے دوئیں گے؟ اس سے دودھ آپ کیسے نکالیں گے؟ میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا، اے صدیق، کہو ان کو اجازت دینا تیرا کام، اس بکری کے تھنوں میں دودھ اتارنا میرے رب کا کام. آپ اجازت دے دیجئے، باقی کام میرا رب کرے گا. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، شمائل ترمذی آپ پڑھیں کہ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے آپ کی مرضی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اس بکری کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کے بعد بسم اللہ کہہ کر کے بکری کے تھن پہ ہاتھ لگایا. ام معبد خود بیان فرماتی ہے، میرے پیدا کرنے والی کی قسم ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ دودھ کا تھن دودھ سے لبالب بھرا ہوا تھا اور ہاتھ لگنے کی دیر بارش کی طرح وہ دودھ نکل رہا تھا. اور ایسا ہوا کہ جو برتن تھا اس برتن میں تازہ دودھ بھر گیا. میرے آقا 100 کلومیٹر کے مسافر بھوکے پیاسے جا رہے ہیں. ایسے وقت میں کیا ہوتا ہے؟ ایسے وقت میں ہوتا ہے کہ بھائی چلو پہلے خود دیکھو. مشہور ہے نا بھائی، کھانے میں پہلے تاکہ اچھا بھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ اٹھا کر کے ام معبد کو دیا کہ لو یہ پیو. پھر وہ غلام کو دیا، پھر وہ راستہ دکھانے والے کو دیا، پھر صدیق اکبر کو دیا. جب سب لوگ پی لیے تب پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. اس کے بعد پھر ام معبد سے کہا کہ گھر میں جتنے برتن ہیں لے کے آؤ، سارے برتن لے آئیے. اور بکری دھوتے رہے یہاں تک کہ ام معبد کے گھر کا سارا برتن دودھ سے بھر گیا. ارے نبی کا ہاتھ لگ جائے، بیمار بکری کے تھنوں میں دودھ آ جائے، اگر نبی کی سنتیں ہمارے دسترخوان پہ آ
آ جائے، نبی کی سنتیں اگر ہمارے گھروں میں آ جائے تو پھر کیا ہمارے گھر میں برکتیں نہیں آئیں گی؟ آج مسلمان پریشان ہیں، نبی سے دور۔ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا جو ایک بوڑھی اور دیہات کی عورت تھی، بڑی سمجھدار تھی، اس نے نبی کا چہرہ اس طریقے سے بیان کیا، اس طریقے سے بیان کیا کہ آج کا قلم کار، قلم سے لکھنے والا، سیاہی سے چھڑانے والا بھی اتنا بیان نہیں کر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے چہرے کی داستان لکھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فریفتہ ہو گئی، دیوانی ہو گئی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، پھر مدینے کے طرف سفر کیا۔ شام میں جب ابو معبد یعنی ان کا شوہر آیا تو دیکھا کہ گھر مہک رہا ہے، خوشبو سے معطر ہے، خوشبو سے جو ہے اور روشنی سے گھر جگمگا رہا ہے، اور دیکھا تو گھر کے اندر دودھ کے برتن بھرے ہوئے ہیں۔ تب ابو معبد نے کہا کیا بات ہے، آج عجیب خوشبو محسوس کر رہا ہوں، گھر خوشبو سے معطر ہے، روشنی سے چمک رہا ہے، اور یہ دودھ تم نے کہاں سے لایا؟ بکریاں تو میرے ساتھ تھی، بکریاں تو گھر میں تھی نہیں، تو دودھ کہاں سے لایا؟ ابو ام معبد نے کہا اطمینان سے تھوڑا بیٹھو بیٹھو بیٹھو۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ دیکھو ایسا ایسا مسافر کوئی آیا تھا، اور جب اس نے ہم نے مہمان نوازی کے لیے ان کو دودھ پیش کرنے کی کوشش کی تو بکری نہیں تھی، کچھ تھا نہیں گھر میں۔ انہوں نے کہا اس بیمار بکری سے، جب تک وہ بیمار بکری بھی اچھی ہو گئی، وہ بیمار بکری بھی اچھی ہو گئی۔ پھر سارا واقعہ اس نے ام معبد نے ابو معبد کو یعنی اس کے شوہر کو سنایا، اور اس نے کہا کہ اتنی بڑی نعمت میرے گھر سے آ کے چلی گئی اور میں محروم۔ چلو دونوں اس کے پیچھے بھاگے 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 بھاگے، راستے میں کہیں جا کے پکڑے، اور پھر کہا یا رسول اللہ آپ مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے اور مجھے بھی مسلمان بنا دیجئے۔ میرے یاروں، میرے دوستوں، کلمہ نبی کے اخلاق سے پھیلا ہے، نبی کے پیار و محبت سے پھیلا ہے۔ آج میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، اس وقت مسلمانوں کے اوپر ایک عجیب و غریب کشمکش، ایک پریشانی کا عالم ہے۔ نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک، ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک، کہیں پر مسلمان شانتی سے بیٹھ نہیں سکتا، عجیب کشمکش کی عالم میں ہے۔ اس کے چہرہ دیکھے تو لوگوں کو پریشانی، داڑھی دیکھے تو پریشانی۔ اسی درمیان حکومت نے ہمارے اوپر ایک وقف، ایک امینڈمنٹ بل پاس کرنے کی کوشش کی، جو آج سب کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے اس وقت رکوا دیا ہے ہمارے ایمانی امتحان لینے کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا موجودہ سرکار بل لانے میں ماہر ہے، اور وہ ساری کے ساری بلیں اینٹی انسانیت بل ہے۔ انسانیت کے نام سے ان بیچاروں کے پاس کچھ بچا نہیں، اب صرف وہ اینٹی انسان بل لا رہے ہیں۔ کبھی وہ ایم ایس پی پہ بل لاتے ہیں، کبھی مزدوروں کے اوپر بل لاتے ہیں، کبھی این آر سی پر لاتے ہیں، کبھی سی اے کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بل لاتے ہیں، اور جس کے لیے لاتے ہیں اس سے بات نہیں کرتے۔ آپ کو گھر بنا کے دینا چاہتا ہے، مگر آپ سے نہیں پوچھتا کہ آپ کا گھر میں بنا رہا ہوں، نہیں میری مرضی ہے، میں جیسا چاہوں گا بناؤں۔ اس وقت آپ کی اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم برادران وطن سے مل کے سمجھائیں کہ یہ بل صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں، ہمارے نام سے داخل ہو رہا ہے، بعد میں تمہیں بھی تکلیف پہنچے گی۔ ابھی مسلمانوں کو اور برادران وطن کو اور عیسائیوں کو اور دوسری کمیونٹی کو الگ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کہا
کہا کہ مسلمان جہاں کھڑا ہو کے نماز پڑھ لے وہ جگہ وقف ہو گئی، مسلمان جس جگہ پہ اونگلی رکھ دے وہ وقف ہو گئی۔ مسلمانوں کے بادشاہوں نے ہندوؤں سے زمینیں چھین چھین کر کے یہ زمینیں وقف کی ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے، الزام ہے، بہتان ہے، غلط ہے۔ یہ ساری کے ساری ملکیتیں جو آج وقف پراپرٹی کے نام سے ہے وہ مسلمانوں کی ذاتی زمین ہے، کیونکہ وقف کرنے کی پہلی شرط ہے وہ چیز وقف کی جا سکتی ہے جو اس کی ملکیت میں ہو۔ اگر ملکیت میں نہیں تو وقف نہیں ہوتا۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ سارا روڈ جو ہے میں نے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، ہوگا؟ یہ روڈ میرے باپ کا ہے ہی نہیں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے یہ ساری زمینیں مسلمانوں کے آبا و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے اپنے پیٹ کاٹ کاٹ کر کے امت مسلمہ کے لیے، غریبوں کے لیے، ناداروں کے لیے اور اس امت کے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کرنے کے لیے انہوں نے اپنی خالص زمینوں کو، خالص جائیدادوں کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ وقف کرنے کے بعد واقف کا کچھ نہیں چلتا۔ وقف کرنے والا پھر نہیں میں اس وقت کیا میرا بیٹا ہی صدر رہے گا، میرے گھر والے ہی ذمہ دار رہیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ جو امت مل کر کے مشورہ کر کے جس کو متولی بنائے، جس کو صدر بنائے، وہی اس کی حفاظت کی دیکھ بھال کے ذمہ دار ہوں گے۔ یہ الگ بات ہے، وقت کے چوری کرنے میں مسلمان نمبر 1 ہے۔ مسلمان چوری کرتے کرتے غیروں کو لالچ آنے لگا کہ بھائی ہمارے ملک میں یہ مسلمان اپنے وقت کی پراپرٹی کو چوری کر کے بیچتے ہیں، بڑوں سے کروڑوں روپے رشوت لیتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اس کو حکومت کے تحویل میں لے لیں۔ راستہ ہم نے ان کو دکھایا ہے، اس لیے آج وہ لوگ ہمارے اوپر یہ بل لا رہے ہیں۔ اگر یہ بل آ گئی اور پاس ہو گئی، آ گئی وہ تو آ گئی ہے، اگر پاس ہو گئی، قانون بن گیا، ایکٹ بن گیا، تو پھر اس کے بعد آنے والی نسلیں آپ کی یہ مسجدوں کے لیے محتاج ہو جائے گی، عبادت گاہوں کے لیے محتاج ہو جائے گی۔ اس کو بچانا ہے تو اس کی تیاری آپ کو فی الحال ابھی وہ بل لٹکی ہوئے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس، انہوں نے رائے عامہ مانگا ہے، ہر انسانوں کی اپنی رائے مانگی ہے۔ آپ کے پاس اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے اسمارٹ فون ہے، موبائل ہے، آپ اپنے فون کو اٹھائیے اور مسلم پرسنل لا بورڈ نے QR کوڈ جو ہے بنایا ہے، اس کو اسکین کریے، آپ کے ای میل کے ذریعے سے صرف آپ سینڈ کر دیجئے، آپ کا ای میل ان تک جائے گا۔ وہ لوگ کون کریں گے، دیکھیں گے کتنے مسلمان اس کے مخالفت میں ہیں۔ اگر آپ کے طرف سے 2-4 کروڑ ای میل چلا گیا تو شاید وہ بل پاس نہ ہو، اور اگر ہم نہیں کرتے ہیں ایسا تو بل اگر پاس ہو جائے گا تو آپ کی مسجد کے ہر کمیٹی میں 2 برادران وطن کو لینا ہوگا، اور لینے کے بعد جب وہ اپنی تہواروں میں آپ کی مسجد میں جو کچھ کرنا چاہے آپ کو کرنے کی اجازت دینی ہوگی۔ آپ کا درگاہ ہے، وہاں پر وہ کسی اور چیز کو بیٹھانا چاہے گا، آپ منع نہیں کر سکتے، کیونکہ کمیٹی کے اندر وہ خود داخل ہو جائے گا۔ یہ بہت ساری پریشانیاں ہیں جس کے لیے تفصیلی وقت کا درکار ہے۔ اس وقت آپ سے میری گزارش ہے کہ ہر نوجوان، ہر بوڑھا، ہر بچہ، ہر ماں، ہر بیٹی میرے یوٹیوب چینل کے ذریعے سے جہاں تک یہ بات پہنچے، آپ مسلم پرسنل لا بورڈ کا ساتھ دیں، اور اس کا جو ہے بل، انہوں نے جو بل ریجیکٹ کرنا ہے، بل ہمیں امینڈمنٹ نہیں کرنا، اس میں ترمیم نہیں کرانا، اس کو ریجیکٹ کرنا ہے۔ ہمیں کوئی بل آپ کا منظور نہیں ہے، ہم اس کے مخالفت میں اپنا ووٹ آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ آپ اس سے لڑائی لڑیے، کل کے دن اگر اس سے بھی کام نہیں چلا اور دانشوران قوم و ملت اور علماء کرام بیٹھ کر متفقہ فیصلہ کرے کہ نہیں، جس طریقے سے MSP بل کے خلاف
کسانوں نے دھرنا دیا، 7 مہینے تک دھرنے پہ بیٹھے، 700 لوگوں نے جام شہادت نوش کیا، انہوں نے قربانی دی، نتیجتاً وہ بل واپس ہوا۔ اگر وہ دن بھی آئے، اللہ نہ کرے وہ دن آئے، اگر وہ دن بھی آ جائے تو انشاءاللہ ہم اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، مگر اس بل کو ہم پاس نہیں ہونے دیں گے، یہ ہم سب کو طے کرنا کریں گے انشاءاللہ۔ آج سے آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے الیکشن کے موقع پہ اچھا کام کیا، زندہ دلی کا ثبوت دیا، گھر گھر گئے، در در گئے، فرد فرد سے ملے، سب کو سمجھایا، بہت اچھا ماحول ملا، اور خصوصاً ہمارے جماعت کے ساتھی بہت محنت کیے اس معاملے میں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آدھی کمر ٹوٹی۔ اب آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے، ہم بلا تفریق ملت کے، مسلک کے، جھگڑوں کے، ہمیں صرف اتنا کرنا ہے کہ مسلم پرسنل لا وہ شیعوں کا بھی ہے، وہ سنیوں کا بھی ہے، وہ دیوبندیوں کا بھی ہے، وہ بریلیوں کا بھی ہے، وہ ہر مسلک کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو گائیڈ لائن جاری کیا ہے اس پر عمل کر کے ہم سب کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے گھر والوں کے نام سے بھی، جس کے پاس ای میل شرط ہے اس کے لیے میل آئی ڈی ہونا شرط ہے، میل آئی ڈی نہیں ہے بنا لو 2 منٹ میں، ماشاءاللہ آپ کا چھوٹا چھوٹا بچہ جانتا ہے۔ اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ نہیں جانتا، موبائل شاپ میں جائیے، وہ بچے وہاں پر بیکار بیٹھے رہتے، بیکار میں سگریٹ پھونک پھونک کر کے اپنا ٹائم پاس کرتے، پھیپھڑے خراب کرتے، ان کو کہو کہ بھائی ابھی ملت اسلامیہ بیمار ہے، ان کے پھیپھڑے خراب ہو رہے، تیرے میل آئی ڈی کی ضرورت ہے، ذرا بنا دے۔ وہ 2 منٹ میں آپ کا میل آئی ڈی بنائے گا، اس کو آپ جو ہے سینڈ کریے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔